الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم و معزز ناظرین کرام، سامعین محترم، اس ماہ مبارک میں وارد شدہ اعمال میں سے ایک عمل اس مقدس اور بابرکت مہینوں کے دنوں کے اعمال ہیں کہ ان میں سے ایک ہر روز کی یہ مختصر دعا جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، تو آج اس بابرکت مہینے کی تیسری تاریخ ہے، تو ہم سب مل کر درگاہ الہی میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، آج کے اس دن یا ماہ مبارک رمضان کے اس مہینے میں مجھے ہوش اور آگاہی اور شعور عطا فرما۔ اے میرے معبود، آج کے دن مجھے باطل کاموں سے، بے فائدہ فضول کاموں سے اور بے راہ روی سے مجھے محفوظ فرما۔ اور اے میرے معبود، آج کے دن ہر اس نیکی میں جو نیکی تیری طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں میرے لیے بھی حصہ قرار دے، اے سب سے زیادہ بخشنے والے۔ محترم ناظرین کرام، اس دعا کے اندر ہم خالق کائنات سے تین چیزیں مانگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم خداوند متعال کی ذات سے مانگتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اس دعا کے اندر، وہ یہ ہے کہ پروردگارہ، اس مہینے میں مجھے شعور و آگاہی نصیب فرما۔ محترم ناظرین، شعور اور آگاہی یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان احکام الہی کی نسبت آگاہی رکھتا ہو، دین اسلام کے احکام کی نسبت آگاہی رکھتا ہو اور انسان کا شعور بیدار ہو، خواب غفلت سے انسان بیدار ہو، تو وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر گمراہ ہو جاتا ہے، خدا کی معصیت کر لیتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کا شعور سویا ہوا ہے، وہ اس انسان کی آگاہی معرف اسلامی کی نسبت بہت کم ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اللہ کی درگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، اس مہینے میں ہمیں معارف الہی کی نسبت، احکام اسلام کی نسبت شعور اور آگاہی نصیب فرما، قوت حافظہ ہمیں نصیب فرما، ذہن ہمیں نصیب فرما۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی شعور اور آگاہی کو ختم کر لیتی ہیں، انسان کے حافظے کو ختم کر لیتی ہیں۔ اگر انسان ان کاموں کو انجام دے دے تو وہ کام باعث بن جاتا ہے کہ انسان کا ذہن خراب ہو جائے، انسان کا وہ حافظہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ حافظہ ختم ہو جائے۔ جن میں سے ایک گناہ ہے
کہ اگر انسان جب گناہ کر لیتا ہے، معصیت الہی انجام دیتا ہے، تو اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کا ذہن ختم ہو جاتا ہے۔ لذا روایت میں آیا ہے کہ اگر انسان جب ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی نامحرم کی طرف جب دیکھ لیتا ہے، کہ جس کی طرف دیکھنا، نظر کرنا شریعت اسلام میں حرام ہے، اگر انسان اس خطرناک گناہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ گناہ باعث بن جاتا ہے کہ انسان کا جو حافظہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، اچھی چیزوں کو درک نہیں کر سکتا، نیکیوں کو درک نہیں کر سکتا، عبادت کو درک نہیں کر سکتا۔ گناہ باعث بن جاتا ہے کہ انسان کا ذہن ختم ہو جائے۔ تو اس دعا کے اندر ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے، پروردگارہ ہمیں آج کے دن یا اس ماہ مبارک کے اندر شعور اور بیداری اور آگاہی نصیب ہو، ہمارا ذہن پاک ہو جائے۔ خدا ہمیں شعور اور آگاہی کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری چیز عزیزان محترم جو ہم اللہ کی درگاہ سے مانگتے ہیں آج کے اس تیسرے دن کے اندر، وہ یہ ہے کہ پروردگارہ مجھے آج کے اس دن فضول چیزوں سے، بے فائدہ بے راہ روی سے محفوظ فرما۔ وہ چیزیں، وہ اعمال جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی منطقی فائدہ اس کام کے اندر نہیں ہے، فضول ہے، باطل ہے، ان کاموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ انسان اگر عاقل ہو، انسان کا شعور بیدار ہو، تو وہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، ہم اس کی نفس کے لیے، ہم اس کی روح کے لیے، اس کی زندگی کے لیے فائدہ ہو۔ صاحب عقل انسان کبھی بھی وہ کام انجام نہیں دیتا جس کام کے اندر، جس فعل کے اندر ضرر ہو اور اس کے اندر نقصان ہو۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس مہینے میں، آج کے اس دن، ایسے کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے جن کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی منطقی فائدہ نہیں ہے، کوئی عقلانی فائدہ نہیں ہے۔ تو مومن کا یہ ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے باطل کاموں سے، بے فائدہ فضول کاموں سے محفوظ رکھیں۔ اور تیسری چیز عزیزان محترم ہم جو اللہ کی درگاہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں، آج کے اس برکت والے دن میں، مجھے نیکیوں میں حصہ قرار دے۔ جو نیکیاں اس ماہ مبارک کے اندر تیری طرف سے نازل ہوتی ہیں، ان نیکیوں میں بھی مجھے حصہ قرار دے دے۔ جو برکتیں، جو نعمتیں، جو رحمتیں اس ماہ مبارک میں اے اللہ تیری طرف سے تیرے بندوں پہ اوپر نازل ہو رہی ہیں، ان میں بھی مجھے حصہ قرار دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان یہ برکتوں والا مہینہ چلا جائے اور میری جھولی خالی رہ جائے اور میں بے نصیب رہ جاؤں۔ بس عزیزان محترم ہم اللہ سے یہ تین چیزیں مانگتے ہیں کہ پروردگارہ اس مہینے میں ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی باطل کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بس عزیزان محترم اس ماہ مبارک کے فوائد سے، اس ماہ مبارک کے برکتوں سے فائدہ لینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی فیوزات سے، برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔